تہذیبی رچاؤ کے ساتھ مزاح نگاری یوسفی صاحب ہی کا خاص ہنر ہے۔ تحریر ہو یوسفی صاحب کی اور وہ بھی ان کی زبانی تو سننے کا لطف دوبالا نہیں سہ بالا ہو جاتا ہے۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، یوسفی صاحب۔ معزز خواتین و حضرات، ایک زمانے میں یعنی 1952-53 میں، جن کو 50 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو گیا، 60 سال ہو گئے، مجھے منٹگمری میں، جسے اس زمانے میں منٹ گمری کہتے تھے اور اب ساہیوال کہتے ہیں، وہاں جانے کا ایک ڈوبی ہوئی رقم کے سلسلے میں بار بار اتفاق ہوتا تھا۔ تو اس زمانے کا حال سنیے۔ عنوان ہے ہوٹل حاضہ اور آلو کی عملداری۔ سبزی نہ کھانے کے فوائد ذہن نشین کرانے کی غرض سے مرزا نے اپنی زیر تجربہ زندگی کے ان گوشوں کو بے نقاب کیا جو آلو سے کیمیائی طور پر متاثر ہوئے تھے۔ ذکر آلو کا ہے، مرزا ہی کی زبان غیبت بیان سے اچھا معلوم ہوگا۔ کہتے ہیں، تمہیں تو کیا یاد ہوگا، میں دسمبر 1951 میں منٹگمری گیا تھا۔ پہلی دفعہ کراچی سے باہر جانے کی مجبوری لاحق ہوئی تھی۔ منٹگمری کے پلیٹ فارم پر اترتے ہی محسوس ہوا گویا سردی سے خون رگوں میں جم گیا ہے۔ ادھر چائے کے اسٹال کے پاس ایک بڑے میاں گرم چائے کے بجائے مالٹے کا رس پیے چلے جا رہے تھے۔ اس بندہ خدا کو دیکھ دیکھ کر میرے تو دانت بجنے لگے۔ کراچی کا دائمی حبس اور بغیر کھڑکیوں والا کمرہ بے طرح یاد آئے۔ قلی اور تانگے والے سے صلاح و مشورے کے بعد ایک ہوٹل میں بسترا لگا دیا، جس کا اصلی نام آج تک معلوم نہ ہو سکا، لیکن مینیجر سے لے کر مہتر تک سبھی اسے ہوٹل حاضہ کہتے تھے۔ ہوٹل حاضہ میں نہ صرف یہ کہ کوئی دوسرا کمرہ نہیں تھا، بلکہ مستقبل قریب یا بعید میں اس کی تعمیر کا امکان بھی نظر نہیں آتا تھا، کیونکہ ہوٹل کی 3 طرف میونسپلٹی کی سڑک تھی اور چوتھی طرف اسی ادارے کی مرکزی نالی جو شہر کی گندگی کو شہر ہی میں رکھتی تھی، جنگل تک نہیں پھیلنے دیتی تھی۔ جزیرہ نمائے کمرہ نمبر 1 میں اٹیچڈ باتھ روم تو نہیں تھا، البتہ ایک اٹیچڈ تنور ضرور تھا، جس سے کمرہ اس کڑاکے کی سردی میں ایسا گرم رہتا تھا کہ بڑے بڑے سینٹرلی ہیٹڈ ہوٹلوں کو مات کرتا تھا۔ پہلی رات ہم بنیان پہنے سو رہے تھے کہ 3 بجے صبح جو تپش سے ایک آنکھ کھلی تو دیکھا کہ امام دین بہرا ہمارے سرہانے ہاتھ بھر لمبی خون آلود چھری لیے کھڑا ہے۔ ہم نے فوراً اپنی گردن پر ہاتھ پھیر کر دیکھا کہ زندہ ہیں یا گزر چکے۔ پھر چپکے سے بنیان میں ہاتھ ڈال کر پیٹ پر چٹکی لی اور پھر کلمہ پڑھ کر اتنی زور سے چیخ ماری کہ امام دین اچھل پڑا اور چھری چھوڑ کر بھاگ گیا۔ تھوڑی دیر بعد 2-3 بہرے سمجھا بجھا کر اسے واپس لائے۔ اس کے اوسان بجا ہوئے تو معلوم ہوا کہ چھری سے وہ ننھی بٹیریں ذبح کر رہا تھا۔ ہم نے ایک وقار کے ساتھ کہا، عقلمند آدمی، یہ پہلے کیوں نہ بتایا؟ اس نے فوراً اپنی بھول کی معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ آئندہ وہ پہلے ہی بتا دیا کرے گا کہ چھری سے صرف بٹیر ہی ذبح کرنا چاہتا ہے۔ نیز اس نے آسان پنجابی میں یہ بھی یقین دلایا کہ آئندہ ہماری چیخ سن کر وہ ڈرپوکوں کی طرح خوف زدہ نہیں ہوا کرے گا۔ ہم نے رسان سے پوچھا، تم انہیں ذبح کیوں کر رہے تھے؟ بولا، جناب،
ضلع منٹگمری میں جانور کو حلال کر کے کھاتے ہیں، آپ بھی کھائیں گے؟ ہم نے قدرے ترش روئی سے جواب دیا نہیں، اور ریلوے ٹائم ٹیبل سے پنکھا جھلتے ہوئے سوچنے لگے کہ جو لوگ دودھ پیتے بچوں کی طرح جلدی سوتے اور جلدی اٹھتے ہیں وہ اس رمز کو کیا جانیں کہ نیند کا اصل مزہ اور سونے کا صحیح لطف آتا ہی اس وقت ہے جب آدمی اٹھنے کے مقررہ وقت پر سوتا رہے، کہ اسی ساعت دزدیدہ و نایاب میں نیند کی لذتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اسی لیے کسی جانور کو صبح دیر تک سونے کی صلاحیت نہیں بخشی گئی۔ اپنے اشرف المخلوقات پر خود کو مبارک دیتے دیتے صبح ہو گئی اور ہم پوری اور آلو چھولے کا ناشتہ کر کے اپنے کام پر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد معدے میں گرانی محسوس ہوئی، لہٰذا دوپہر کو آلو پلاؤ اور رات کو آلو اور پنیر کا قورمہ کھایا، اور تنور کی گرمائی میں ایسے سوئے کہ صبح 4 بجے بیرے نے اپنے مخصوص طریقے سے ہمیں جگایا۔ وہ مخصوص طریقہ کیا ہے وہ ملاحظہ فرمائیے۔ ناشتے سے پہلے ہم سر جھکائے قمیض کا بٹن نوچ کر پتلون میں ٹانگنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یکایک سوئی کھچ سے انگلی میں بھگ گئی۔ بالکل اضطراری طور پر ہم نے انگلی اپنی قمیض کی جیب پر رکھ کر زور سے دبائی، مگر جیسے ہی دوسری غلطی کا احساس ہوا تو خون کے گیلے دھبے پر سفید پاؤڈر چھڑک کر چھپانے لگے اور دل میں سوچنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے بیوی کیا چیز بنائی ہے، لیکن انسان ہی ناشکرا ہے، اپنی بیوی کی تو قدر نہیں کرتا۔ کہنے لگا میں نہیں ہنس رہا، وہ تو مینیجر صاحب ہنس رہے تھے، بولتے تھے ہم کو لگتا ہے کہ کراچی کا پیسنجر بٹیر کو تلیئر سمجھ کے نہیں کھاتا۔ اتنے میں بیرا مقامی خالص گھی میں تلی ہوئی پوریاں لے آیا۔ منٹگمری کا اصلی گھی پاکستان بھر میں سب سے اچھا ہوتا تھا، اس میں 4% گھی ہوتا تھا۔ بیرے نے حسب معمول اپنے ابرو تساہل سے ہمیں کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، اور جب ہم اس پر اردو کے 4 کے ہندسے کی طرح تہرے ہو کر بیٹھ گئے تو ہمارے زانوں پر گیلا تولیہ بچھایا اور اس پر ناشتے کی ٹرے جمع کر رکھ دی۔ ممکن ہے بعض شکی مزاج قارئین کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ اگر کمرے میں میز یا اسٹول نہیں تھا تو بان کی چارپائی پر ناشتہ کیوں نہ کر لیا؟ شکایتاً نہیں، اطلاعاً عرض ہے کہ جیسے ہی منٹگمری کا پہلا مرغ پہلی بانگ دیتا، بیرا ہماری پیٹھ اور چارپائی کے درمیان سے بستر ایک ہی جھٹکے میں گھسیٹ لیتا۔ اپنے زور بازو اور روزمرہ کی مشق سے اس کام میں اتنی صفائی اور مہارت پیدا کر لی تھی کہ ایک دفعہ سراہنے کھڑے ہو کر جو ہمارا بستر گھسیٹا تو ہمارا بنیان تک اتر کر بستر کے ساتھ لپٹ کر چلا گیا۔ اور ہم کھری چارپائی پر کیلے کی طرح چھلے ہوئے پڑے رہ گئے۔ پھر چارپائی کو پائنتی سے اٹھا کر ہمیں سر کے بل پھسلاتے ہوئے کہنے لگا صاحب فرنیچر خالی کرو۔ وجہ یہ کہ اس فرنیچر پر سارے دن پروپرائٹر اینڈ مینیجر ہوٹل حاضہ کا دربار لگا رہتا تھا۔ ایک دن ہم نے اس بے آرامی پر پرزور احتجاج کیا تو ہوٹل کے قواعد و ضوابط کا پینسل سے لکھا ہوا ایک نسخہ ہمیں دکھلایا گیا، جس کے سرے ورق پر لکھا تھا ضابطۂ فوجداری ہوٹل حاضہ۔
اس کی دفعہ 9 کی روح سے فجر کی اذان کے بعد پیسنجر کو چارپائی پر سونے کا حق نہیں تھا، البتہ قریب المرگ مریض، زچہ اور یہود و ینصار اس سے مستثنیٰ تھے۔ لیکن آگے چل کر دفعہ 28 نے ان سے بھی یہ مراعات چھین لی تھیں۔ اس کی روح سے زچہ اور قریب المرگ مریض کو زچگی اور موت سے 3 دن پہلے تک ہوٹل میں آنے کی اجازت نہیں تھی۔ لکھا تھا کہ خلاف ورزی کرنے والوں کو بیروں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ہم نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو بیرا جھاڑن منہ میں ٹھونسے بڑے ادب سے ہنس رہا تھا۔ ہم نے پوچھا ہنس کیوں رہے ہو؟ کہنے لگا میں نہیں ہنس رہا، وہ تو مینیجر صاحب ہنس رہے تھے، بولتے تھے ہم کو لگتا ہے کہ کراچی کا پیسنجر بٹیر کو تلیر سمجھ کے نہیں کھاتا۔ صاحبو، ہر چیز کے 2 پہلو ہوا کرتے ہیں، ایک تاریک، دوسرا زیادہ تاریک۔ لیکن ایمان کی بات ہے اس پہلو پر ہماری نظر بھی نہیں گئی تھی، اور اب اس غلط فہمی کا ازالہ ہم پر واجب ہو گیا تھا۔ پھولی ہوئی پوری کا لقمہ پلیٹ میں واپس رکھتے ہوئے ہم نے روندھی ہوئی آواز میں اس جال ساز پرند کی قیمت دریافت کی۔ بولا زندہ یا مردہ؟ ہم نے جواب دیا کہ ہم تو اس شہر میں اجنبی ہیں، فی الحال مردہ ہی کو ترجیح دیں گے۔ کہنے لگا 10 آنے پلیٹ ملتی ہے، ایک پلیٹ میں 3 بٹیریں ہوتی ہیں، یہ 1952 کا ریٹ ہے، مگر جناب کے لیے تو ایک ہی راس کافی ہوگی۔ قیمت سن کر ہمارے منہ میں بھی پانی بھر آیا۔ پھر یہ بھی تھا کہ کراچی میں مویشیوں کا گوشت کھاتے کھاتے طبیعت اکتا گئی تھی، لہٰذا دل ہی دل میں عہد کر لیا کہ جب تک مونٹگومری کا آب و دانہ ہے تو یور کے سوا کسی چیز کے ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ ہمیں چوتھا دن تھا اور 3 دن سے یہی اللے تللے تھے۔ چوتھی صبح ہم زانوں پہ تولیہ اور تولیے پہ ٹرے رکھے تلی ہوئی بٹیر سے ناشتہ کر رہے تھے کہ بیرے نے جھاڑن پھر منہ میں ٹھونس لی۔ ہم نے چمک کر پوچھا اب کیا بات ہے؟ کہنے لگا کچھ نہیں، مینیجر صاحب ہنس رہے تھے، بولتے تھے کہ کمرہ نمبر کے ہاتھ بٹیر لگ گئی۔ ہم نے تنزن اٹیچ تنور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا یار تمہارے ہوٹل حاضہ میں اور کون سا منو سلوا اترتا ہے؟ بولا صاحب حرام گوشت کے سوا دنیا بھر کی ڈش ملتی ہے، جو چاہیں آرڈر کریں جناب، آلو مٹر، آلو گوبھی، آلو میتھی، آلو گوشت، آلو مچھلی، آلو بریانی، اور خدا تمہارا بھلا کرے آلو کوفتہ، آلو بڑیاں، آلو سموسہ، آلو کا رائتا، آلو کا بھرتا، آلو کی ماں۔ اس سے مراد آلو قیمہ ہے۔ ہم نے اسے روک کر پوچھا اور سویٹ ڈش؟ بولا آلو کی کھیر۔ ہم نے کہا بھلے آدمی، تم نے تو آلو کا پہاڑا سنا دیا، تمہارے ہوٹل میں کوئی ایسی ڈش بھی ہے جس میں آلو کا نام نہ آئے؟ فاتحانہ تبسم کے ساتھ فرمایا کیوں نہیں، پوٹیٹو کٹلیٹ حاضر کروں۔ قصہ دراصل یہ تھا، یہ ہوٹل واقعی تھا مونٹگومری، جو صاحب اس زمانے میں 52-53 میں گئے ہوں وہ گواہ رہیں گے۔ قصہ دراصل یہ تھا کہ 1 سال پہلے مالک ہوٹل حاضہ نے ہیڈ کانسٹیبل کے عہدے سے سبکدوش ہو کر زراعت کی طرف توجہ فرمائی اور زمین سے بھی انہی ہتھ کنڈوں سے سونا اگلوانا چاہا، مگر ہوا یہ کہ آلو کی کاشت میں 20-25 سال کی ذہانت اور بے ایمانی سے جمع کی ہوئی رقم ہی نہیں بلکہ پینشن اور پراویڈنٹ فنڈ بھی ڈوب گئے۔ زمین کھا گئی بے ایمان کیسے کیسے۔ دیوالی کے بعد انہوں نے پسنداز کیے ہوئے آلوؤں سے ہوٹل کے دھندے کا ڈول ڈالا، جنہیں اب اس کے بہترین دوست بھی تازہ نہیں کہہ سکتے تھے۔ سنا ہے بٹیر بھی اسی زمانے میں پاس پڑوس کے کھیتوں سے پکڑ لیے تھے۔
ڈکٹیٹر پہلے وہ بہت سے حل اکٹھے کر لیتا ہے اور پھر اپنے ذہن معمہ ساز کی مدد سے ان سے آڑے تچھڑے مسائل کھڑے کرتا چلا جاتا ہے۔ پاکستان کی افواہوں کے بارے میں کچھ سنیے۔ پاکستان کی افواہوں کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ سچ نکلتی ہیں۔ یہ عمل 10-11 سال تک جاری رہے تو حساس آدمی کی کیفیت سیسموگراف کی سی ہو جاتی ہے، جس کا کام عام آدمی کا کام آج کل زلزلوں کے جھٹکے ریکارڈ کرنا اور ہم وقت لرزتے رہنا ہی رہ گیا۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہماری ساری سیاست کا قیام ہی آتش فشاں لاوے سے اٹھا ہے۔ دن رات ہے ایک زلزلہ تعمیر میں میری۔ لیڈر خود غرض، علماء مصلحت بین، عوام خوف زدہ اور راضی برضائے حاکم، دانشور خوش آمدی اور ادارے کھوکھلے ہو جائیں تو جمہوریت آہستہ آہستہ آمریت کو راہ دیتی چلی جاتی ہے۔ پھر کوئی طالع آزما آمر ملک کو غصبناک نگاہوں سے دیکھنے لگتا ہے۔ غضبناک نہیں، غصبناک۔ تیسری دنیا کے کسی بھی ملک کے حالات پر نظر ڈالیے، ڈکٹیٹر خود نہیں آتا، لایا اور بلایا جاتا ہے، اور جب آ جاتا ہے تو قیامت اس کے ہم رکاب آتی ہے۔ پھر وہ روایتی اونٹ کی طرح بدوؤں کو خیمے سے باہر کرتا ہے۔ باہر نکالے جانے کے بعد کھسیانے بدو ایک دوسرے کا منہ نوچنے لگتے ہیں، پھر ایک نایاب بلکہ ان کا شے کی جستجو میں نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اپنے سے زیادہ غنی اور تابع دار اونٹ تلاش کر کے اسے دعوت دینے کے منصوبے بنانے لگتے ہیں تاکہ اس کی پیٹھ پر بیٹھ کر اپنے خیمے میں رہ سکیں اور آقائے سابق الانام یعنی پچھلے اونٹ پر تبرہ بھیج سکیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ڈکٹیٹر سے زیادہ مخلص اور کوئی نہیں ہو سکتا، اس معنی میں کہ وہ خلوص دل سے یہ سمجھتا ہے کہ ملک و ملت سے جس طرح ٹوٹ کر وہ محبت کرتا ہے اور جیسی اور جتنی خدمت وہ تنہا کر سکتا ہے، وہ پوری قوم کے بوتے کا کام نہیں۔ وہ سچ مچ محسوس کرتا ہے کہ اس کے جگر میں سارے جہاں کا درد ہی نہیں، درما بھی ہے، نیز اسی کی ذات واحد خلاصہ کائنات اور بلا شرکت غیر سرچشمہ ہدایت ہے۔ لہٰذا اس کا ہر فرمان بمنزل صحیفہ سماوی ہے، آتے ہیں غیب سے یہ فرامی خیال میں۔ اس میں شک نہیں کہ اس کے پاس ان لامسائل یعنی نان ایشوز اور فرضی قضیوں کا نہایت اطمینان بخش حل ہوتا ہے جو وہ خود اپنی جودت طبع سے کھڑے کرتا ہے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اخباری مہمیں یعنی کراس ورڈ بنانے والوں کی طرح ڈکٹیٹر پہلے وہ بہت سے حل اکٹھے کر لیتا ہے اور پھر اپنے ذہن معمہ ساز کی مدد سے ان سے آڑے تچھڑے مسائل کھڑے کرتا چلا جاتا ہے۔ شکریہ۔ حد یہ کہ انگریزی کے 8 جیسے فگر آف 8 جیسے فگر والیوں 8ویں شادی 62 سالہ عورت اور 17ویں صدی سے بھی خبردار کیا۔